نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة، اے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ، آؤ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کی نسبت، تعلق و محبت کی بنیاد پر اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج سورۃ الفجر کی یہ تیسری نشست منعقد ہوئی ہے. اس سے پہلے 2 نشستیں گزر چکی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے حالات اور معاملات اور ان پر کی گئی نعمتوں کا ذکر اور ان کے اظہار نعمت پر تشکر اور شکر نہ کرنے پر انجام، یہ ساری چیزوں پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان لوگوں کو بہت ہی عبرت اور تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انسانوں، تم مال سے محبت کر کے میری نافرمانی جو کر رہے ہو، یہ در حقیقت یہ مال تیرے لیے ایک وبال جان ہے. جیسا کہ کل تجھے ان اعمال کی کوتاہیوں کی بنیاد پر اور مال کی محبت کی بنیاد پر جو میری نافرمانیاں اس دنیا میں ہو رہی ہے، کل تجھے اس کا سزا بھگتنا پڑے گا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یعنی جس دن تم سب جمع ہوگے اور سب بن کر کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور پھر جہنم بھی تمہارے سامنے جب پیش کر دیے جائیں گے، اس وقت تجھے افسوس اور ملال ہوگا کہ کاش، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کچھ اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکی پہلے بھیج چکا ہوتا، یا کچھ ایسی نجات کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. تو پھر اس وقت اللہ کے عذاب کے سوا اور کوئی عذاب نہیں، اور اللہ کی پکڑ کے سوا کوئی اور پکڑنے والا نہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں، بہت ہی توجہ اور اس دنیا کی حقیقت جو اللہ نے بیان کر دیا ہے اس پر بہت غور کرنا چاہیے. مال سے زیادہ مال دینے والے کی محبت اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے. لیکن کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے احکامات سے محبت اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارے ہوں گے، اور اپنے آپ کو اس طرح دنیا میں رہ کر اللہ کے سپرد کر دیے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے.
ظاہر ہے کہ اللہ بہت بڑا رحیم اور بہت بڑا کریم ہے۔ وہ جہاں اپنے بندوں کی ان ساری چیزوں کو ذکر کرتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ ان نیک بندوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے تاکہ نیکی کرنے والے، اطاعت خداوندی کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پر عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، اپنے نفس کی خواہشات کو ٹھکرانے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کیسی نعمتیں اور بشارتیں اس قرآن کریم اور خاص کر اس صورت پاک میں ذکر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے نفس و جان کے مالک لوگ ہوں گے جو ان سے کہا جائے گا اے لوگو آؤ، تم نے اپنے آپ کو اتنا مطمئن اور اتنا اللہ کے سپرد ہو کر کے زندگی تم نے گزاری ہے، آؤ اب ہمارے طرف سے جو تمہارے لیے میں نے نعمتیں تیار کی ہے وہ تم حاصل کر لو اور ہماری اس بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور آؤ یہاں ہر ایک نعمت تمہارے لیے خوب سے خوب تر تمہارے لیے موجود ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ نفس کے 3 درجات علماء مفسرین بیان کرتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں تینوں نفس کا ذکر ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ نے دوسرے نفس کا تذکرہ یوں فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تیسرے اس نفس کا ذکر یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو نفس کے 3 حالات اور درجے ہیں۔ پہلا درجہ نفس امارہ، دوسرا درجہ ہے نفس لوامہ، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، اور یہ اول مرحلے میں رہتا ہے، یہ آگے رہتا ہے، اور جب انسان کی نیکیاں اور جب انسان ہوش و حواس اور اس کی نیکیاں برائیاں درج ہونے لگتی ہے، اور جب اس کا نفس بہت ہی زیادہ دنیا کی اس چمک دمک اور ان حالات کو دیکھ کر کے جب وہ متاثر ہونے لگتا ہے اور پھر اس کی وہ غلامی کرنے لگتا ہے، اور اس کے مزاج کے مطابق انسان اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک نفس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نفس کا غلام بن جائے، اس نفس کا تابع داری کرنے لگے، اس نفس پر اپنے آپ کو زندگی لگا دے، تو پھر اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور دنیا میں وہ چین و سکون کے ساتھ پھر کبھی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے نفس امارہ ہر ایک انسان کے ساتھ اول مرحلے میں موجود ہو، اور اس کے تابع ہونے کے لیے وہ نفس بڑی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی اس نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، جب یہ نفس گناہوں پر بھڑکاتا ہے، جب یہ نفس گناہوں کی خواہشات، اس کی لذتیں اور اس کے تمام حالات پر اس کو ترغیب دینے لگتا ہے، اور اس کی اچھائیاں اس کے دل میں پیدا کرنے لگتا ہے، اور پھر اس پر اس کو ڈھالنے لگتا ہے، تو پھر ایک بندہ کبھی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ نفس کو امارہ کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے اللہ مجھ سے خفا ہو جائے گا، لہذا اللہ کی ڈر سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اور اپنی ایمانی قوت اور حالات کی بنیاد پر پھر اس نفس کی غلامی چھوڑ دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی اگر اس کے مطابق، اس کے چلانے کے مطابق اس کے متاثر ہو کر کے کوئی گناہ کرتا ہے تو بندہ فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً رجوع الی اللہ کرتا ہے، اور پھر اپنے دل میں ایک
کیفیت لاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یہ ہمارے شان کے خلاف تھا، یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک ایمان والے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، کل اللہ کے رسول کے سامنے ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ یا ہمارا تعلق فلاں نیک گھرانے سے ہے، ہمارے والد اچھے ہیں، ہماری ماں اچھی ہے، ہمارے بھائی لوگ اچھے ہیں، ہمارا معاشرہ اچھا ہے، ہم کیوں گناہ کر لیے؟ اپنے آپ کو نفس میں وہ ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو خوب ملامت کرتا ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، اب ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اب اللہ رب العالمین اس نفس امارہ کو ایک دوسری شکل اور دوسرا درجہ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی آدمی گناہوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اس قدر ملامت کے ساتھ میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ اور ہمت نہیں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا جب اس کو کبھی نفس امارہ گناہ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے تو فوراً نفس لوامہ آ کر کے اس کے دلوں میں گناہ کی ملامت، اس کی خرابیاں اور اس کے سے جو اللہ کے رسول کی دوریاں پیدا ہوتی، وہ سب اس کے دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دوسرا درجہ اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہاں اگر آدمی کو یہ نعمت یہ حاصل ہو گئی اور اس کے دل میں وہ نفس لوامہ کی کیفیت پیدا کر لی، اور پھر وہ آدمی ہمیشہ گناہوں پر اپنے آپ کو کوستا رہا، ملامت کرتا رہا، تو پھر یقین جانیے اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور اس کے تعلق کو اللہ سے بہت ہی دھیرے دھیرے مضبوطی کی طرف ہوتا ہے، اور پھر وہ آدمی آہستہ 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 اللہ کی قربت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین و شریعت کی اہمیت اور اپنے ایمان کی ایک پہچان اور علامت اور اس کی شان کی بنیاد پر پھر وہ آدمی اس قدر اپنے آپ کو بنا لیتا ہے کہ اللہ اس کو ایک بڑی نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں یعنی دوسرے مرحلے میں لوامہ بنانے کے لیے ایک انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک انسان کو بہت ہی ہوشیار رہنا پڑتا ہے، ورنہ نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو ہے نفس امارہ، اس پر شیطان بالکل حاوی ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گناہ بہت ہی خوبصورت دکھاتا ہے، لیکن اللہ کی شان جب بندہ رجوع کرتا ہے تو وہ لوامہ میں بدلتا ہے، اور لوامہ میں سے پھر اللہ اپنی خاص رحمتیں، اپنی خاص اس کے ساتھ توجہ اور اپنی خاص اپنی نعمتیں اس کے ساتھ اس قدر ڈالتا ہے کہ پھر ایک آدمی اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب اب اس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے، اس کے دل میں اب گناہ کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے، اب ہمیشہ وہ آدمی نیک ہی کی فکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ حاضر و ناظر، اور ہمیشہ اس کے دل میں آخرت ہی آخرت، یعنی گناہ کرنا بھی نہیں سوچتا ہے، گناہ کے خیالات بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ درجہ ایک آخری کمال کے طور پر میں اللہ عطا فرماتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی کل میدان محشر میں ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کا ہوگا، ایک بڑی جماعت ہوگی ایسے لوگوں کی، جس طرح سے تہجد گزار کی ایک جماعت ہوگی، شہداء کی ایک جماعت ہوگی، علماء اہل حق کی ایک جماعت ہوگی، حفاظ کرام کی ایک جماعت ہوگی، اور اچھے تاجروں کی ایک جماعت ہوگی، اسی طرح سے ایک ایسے لوگوں کی بھی ایک جماعت ہوگی جس کو اللہ خاص الفاظ اور لقب اور جملے کے ساتھ یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی نفس مطمئنہ
مطمئنہ رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آؤ آؤ اور آؤ میری جنت کی طرف آ جاؤ، میرے نیک بندوں کی طرف آ جاؤ، میرے نیک بندوں کی طرف تم شامل ہو جاؤ کر کے یہ ایک خاص القاب، یہ خاص بولی اور ایک خاص پیغام اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے متعین فرما دیا ہے قرآن کریم میں۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، نفس ایک ایسی چیز ہے، اس میں ایسی خواہشات شیطان ڈالتا ہے کہ گناہ کو بڑا مزین بنا دیتا ہے، گناہ کو بہت خوبصورت دکھاتا ہے، گناہ میں بڑے فائدے دکھا دیتا ہے، پھر ایک انسان اس کی غلامی کرنے پر تل جاتا ہے اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی گناہ کا کام سامنے آ جائے اور شیطان اور نفس امارہ کی غلامی بالکل قریب کرنے لگیں تو ایسے حالات میں اپنے نفس میں وہ کیفیت ضرور پیدا کیجیے کہ اس کے فوراً مد مقابل میں کوئی نیکی کا کام کیجیے۔ مثلا اگر آپ سے نماز چھوٹ گئی، فوراً نماز پڑھا کیجیے۔ آپ نے اگر جھوٹ بولا ہے تو سچ بولنے کی فوراً کوشش کیجیے۔ آپ اگر غیبت کیے ہیں تو اس سے معافی تلافی فوراً کر لیجیے۔ آپ سے اگر کوئی ایسی چیز، ایسی حرکتیں ہو گئی جو صرف اللہ جانتا ہے تو فوراً اللہ سے رجوع اور توبہ کر لینی چاہیے۔ لہذا جب اس طرح کے معاملات جب پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ کے درجات عطا فرما دیں گے، جو بہت ہی باکمال اور ایک انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور انسان کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ کل میدان محشر میں اس کے خاص اوصاف اور خاص پہچان کے ساتھ میں اگر اس کو بلایا جائے تو کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ اس طرح سے دنیا میں ایک بہت بڑا مجمع ہے، دنیا میں لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، ایک جگہ ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، وہاں سے اگر مجمع کے اندر سے کسی ایسے خاص اوصاف اور خاص صلاحیت، خاص پہچان اور خاص کچھ چیزیں رکھنے والے کو اگر نام اور اس کے فن، اس کی مہارت اور اس کی تعلیمی اور اس کے تمام سندوں کے ساتھ میں اگر بلایا جائے، ان کی خوبیوں کا ذکر کر کے ان کو بلایا جائے تو ایک انسان کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، بڑی شان کی بات ہوتی ہے۔ اس کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو لوگ اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کے اوصاف و کمالات کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو جہاں کل میدان محشر میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی، ہر کس و ناکس ہوں گے، جہاں سارے لوگوں کی الگ الگ ایک پہچان ہوگی، ایسے ہی جگہوں میں اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ رکھنے والے، اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کا ایک اوصاف اور اپنے اندر کمالات رکھنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ، تو یہ کتنا بڑا اعجاز کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، اور کس قدر وہ انسان خوش نصیب ہوگا اس وقت۔ اس لیے اپنے نفس کا غلامی غلط کاموں میں ہرگز نہیں کیجیے، بلکہ غلط کاموں پر اگر نفس ابھارے اور اس خواہشات پر چلانے کی کوشش کرے تو آپ اس کے خلاف ورزی ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ جب اس طرح کی حرکت، اس طرح کے اعمال جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں نفس لوامہ کی کیفیت پیدا ہوگی، اور پھر اللہ کی طرف سے کچھ دنوں کے بعد میں خاص رحمتیں ہوگی اور نفس آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ پھر آپ کا خیال، آپ کا دھیان، آپ کی فکر، آپ کی سوچ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، اور ہمیشہ آپ کے دلوں میں نیکی، آخرت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اچھی باتیں، لوگوں کو نفع بخش باتیں آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے سب نیکیاں شروع ہو جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے چل کر کے، اور حدیث قدسی بھی ہے کہ پھر بندہ تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی اب یہ بندہ اتنا مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا ہے اور ہمارے احکامات اور حکم پر اتنا اپنے آپ کو لگا دیتا ہے کہ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی سوچ، اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کے خلاف کہیں کچھ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نفس مطمئنہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے اللہ کی طرف سے۔ آج دنیا میں جس طرح سے ہم لوگ دنیاوی اعمال اور دنیاوی معاملات میں ترقی چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک آدمی چھوٹے درجے کے ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا ہے محنت کر کے بڑے درجے کے ڈاکٹر بن جائے۔ ایک آدمی اگر کسی عہدے پر، چھوٹے عہدے پر ہے تو محنت کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا
کر کے وہ بڑے عہدے پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی پہلے کو چھوٹی چیز حاصل کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا بننے کے لیے اپنے آپ کو بہت ہی محنتوں کی زندگی اختیار کرتا ہے اور پھر وہ کمالات حاصل کرتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم بھی اسی طرح سے آخرت کے میدان میں جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں گے وہاں ہماری بھی ایک پہچان ہو۔ ہماری پہچان تہجد کی وجہ سے ہو، ہماری پہچان نفس مطمئنہ کے ذریعے سے ہو، ہماری پہچان صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہو، ہماری پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں کی وجہ سے ہو، ہماری پہچان اچھے کاموں کی وجہ سے ہو، ہماری پہچان رات کی ان تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں ہو۔ صحابہ سے ہم راضی ہیں، صحابہ ہم سے راضی ہیں۔ ہم عام انسانوں کے لیے تو کل یہ چیزیں ان کی نیکیاں اور ان کی کامیابی کے بعد اللہ رب العالمین جنت کے موقع پر یہ ارشاد فرمائیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دنیا ہی میں اس پروانے کو سن لیے، قیامت تک کہ یہ پڑھا جائے گا، قیامت تک کے صحابہ کے نام سے یہی لگایا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہی ہے وہ محنتیں تھی صحابہ کی، وہ اپنے آپ کو اتنی محنت کیے تھے اور اپنے نفس کے وہ اتنے نفس امارہ اور اس کے خلاف اتنا کام کیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا دل، ان کے نفس، ان کے حالات کو اتنا بہتر اور روشن بنا دیا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنا دیا۔ اس لیے صحابہ بڑے خوش نصیب تھے، صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں، صحابہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اب کوئی کہنے کا حق نہیں ہے کہ صحابہ سے فلاں معاملے میں اللہ ناخوش تھا، صحابہ سے اللہ ناراض تھا، یہ ہم کو اور آپ کو کہنے کی کہیں گنجائش اللہ نے رہنے نہیں دیا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرما دیا کہ خبردار خبردار، کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو اور میرے ان چہیتے بندوں اور جماعتوں کو کوئی نکیر اور کسی طرح سے ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے اچھے اعمال کیجیے، اللہ ہم سب کو بھی یہ نعمت دنیا میں بھی عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ فادخلی فی عبادی، کہاں بلائے گا اللہ تعالیٰ؟ کہاں بلائے گا؟ اللہ اکبر، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، میرے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، آؤ یہاں آ کر کے مل جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے خاص بندے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جوڑ کر کے جماعت بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہی تو دعائیں کیا کرتے تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور دوسرے حضرات بھی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو نیک بندوں میں شامل کر دیجئے، اے اللہ ہم کو فلاں نیک بندوں میں ہماری بھی شمولیت فرما دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے تھے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اتنے بڑے نبی جن کو اللہ نے اس دنیا میں ایک بہت بڑا اعزاز اور مقام دیا تھا، لیکن وہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ ہم کو اپنی رحمت سے، ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں، برحمتک، اپنی رحمت کی برکتوں سے ہم کو نیک بندوں میں کل شامل فرما لیجئے، دنیا میں بھی فرما لیجئے، آخرت میں بھی فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے الحقنی بالصالحین، اے اللہ ہم کو نیک لوگوں میں شامل کیجیے۔ اسی طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے اور کابر علماء کرام، صحابہ کرام، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ دعائیں کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ہم کو اور آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنا، سہنا، اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے، اس کے خاص اثرات ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
نیک لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، ان سے دوستی کیا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کرو، اس کے خاص اثرات ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کل ایسی جماعتیں ہوگی اور ایسے نیک لوگوں کی جماعتیں ہوں گی جو لوگ دنیا میں ایک ساتھ ہو کر کے اس طرح کام کیے ہوں گے، کل وہ لوگ بھی وہاں ساتھ ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل وہاں نیک لوگوں کے ساتھ میں جوڑ کر کے جنت میں جماعت کی شکلوں میں بھیجے گا۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، اے میرے بندو داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، آؤ میرے نیک لوگ بندوں کے ساتھ میں۔ اس لیے اس دنیا میں برے لوگوں سے بچیے، برے لوگوں کے صحبتوں سے بچیے، ان کی باتوں سے بچیے، اور ان کی باتوں کے ساتھ میں مل کر کے کوئی گناہ کا کام مت کیجیے۔ آج ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر ایسی فاسقوں کے ساتھ، فجور کے ساتھ میں، گنہگاروں کے ساتھ میں، بے نمازیوں کے ساتھ میں، غیبتوں کے ساتھ میں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں ہمارا آنا جانا۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن ایسے حالات کہیں آ گئے تو پھر یاد رکھیے کتنی بڑی مصیبت کی بات ہوگی۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ جس کے ساتھ میں رہنا سہنا کرتے ہیں، جن کی صحبتیں اختیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ مل جل کر کے گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان سب کی جوڑی ہوگی، ایک ساتھ ان کے ساتھ میں معاملات کیے جائیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہنا سہنا کیجیے، اپنے آپ کو ایسا نیک بنائیے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیے تاکہ وہ نیکی کے اثرات دوسروں تک منتقل ہو۔ اس لیے فادخلی فی عبادی، یہ وہاں جا کر کے کرنا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں جب ہم کریں گے، اسی دنیا میں ہمارا اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یقیناً کل قیامت کے دن یہ نعمت ضرور ملے گی۔ اور آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا بے نمازیوں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، غیبت کرنے والوں کے ساتھ، قتل و غارت کے ماحول بنانے والوں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ میں، زانیوں کے ساتھ میں، شرابیوں کے ساتھ میں، اگر اس طرح کی محفلوں میں ہمارے اور آپ کی شرکت اور شمولیت ہوگی اور ایسا معاشرہ جب وجود میں آئے گا تو یاد رکھیے کل کے لیے بہت ہی نقصان ہے، بہت ہی نقصان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک پتھر چٹان جو سامنے اس کو آیا راستے میں، تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے اس پتھر پر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد وہاں سے وہ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑی دیر بعد وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو وہ پتھر رو رو کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کرنے لگا اور بچے کی طرح رونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا کہ آپ کی جماعت اور آپ کی امت کا ایک ایسا آدمی جو نہ کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا، نہ کوئی نماز پڑھتا، وہاں تو صرف ایک نماز تھی، وہ بھی نہیں پڑھتا اور نہ اللہ کا وہ شکر ادا کرتا، وہ مجھ پر بیٹھ کر کے چلا گیا ہے۔ میں اب ڈر رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کہیں میرا حشر اسی کے ساتھ نہ کر دے، جیسا کہ حدیث پاک من تشبہ بقوم فہو منہ۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہماری شادی بیاہوں کے محفلیں مجلسیں، سوچ کر کے دیکھیے کیسے لوگوں کے ساتھ میں ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہم مل کر کے رہتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ میں ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنی مجلسیں نیک لوگوں کی مجلسیں بنائیے، اس میں شامل ہوئیے، اللہ کے محفلوں میں اللہ والوں کے محفلوں میں بیٹھیے۔ آج اسی لیے لوگوں کو دین کی مجلسیں، دین کی محفلیں، دین کی باتوں کی محفلیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بیانات سننے کے لیے تھوڑی دیر بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں ان کا دل میں شیطان اس قدر بے قراری اور بے چینی اور خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آج علماء سے ملنے کے لیے لوگ ڈرتے اس لیے ہے پتہ نہیں کہیں نماز کا حکم نہ کر دے، کہیں کوئی ہمارے اس گناہ پر نکیر نہ کر دے، اس لیے علماء سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک پہچان اور علامت بھی یہ ارشاد فرما دیے،
لوگ علماء سے دور سے اس لیے ہوں گے تاکہ کہیں ان کو کوئی دین اور اچھی بات نہ بتا دے، ان کو گناہوں سے نہ روک دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں علماء کو نہیں بلاتے ہیں، علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں، علماء سے جائز نجائز کے فتوے نہیں بات کرتے۔ کیوں؟ وہاں اگر بتا دیں گے تو ہمارے لیے یہ آزادی ختم ہو جائے گی، ہمارے لیے گناہ کا راستہ بند ہو جائے گا، ہمارے لیے پھر یہ ساری آزادی اور خواہشات پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج علماء سے، اللہ والوں سے لوگ دوریاں سے اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم آزاد ہو کر کے اس دنیا میں زندگی گزار لیجئے، کر لیجئے۔ تماشے کرنے والوں کے ساتھ، گانے والوں کے ساتھ، کھلاڑیوں کے ساتھ، اور دنیا میں رات میں جگنے اور اللہ کی نافرمانی تماشوں کرنے والوں کے ساتھ میں گزار لیجئے۔ کل قبر میں تنہا رہنا ہے، کل قبر میں سے تنہا اٹھنا ہے، میدان محشر میں تنہا کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کے حساب و کتاب تنہا دینا ہے۔ اس لیے کیا اچھی بات ہوتی کہ اس پیغام اور اس خوشی کی اور اس نعمت کے ساتھ شامل ہوتے۔ فادخلی فی عبادی، علماء مفسرین نے کتنی اچھی بات یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فی عبادی، اے میرے بندو، یہ کتنا بڑا اعجاز ہے۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں آؤ، داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے جنت کی نسبت اپنی طرف کر دیا، اور اسی طرح اے میرے بندو اپنی طرف نسبت کیا۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے۔ پتہ چلا اللہ کی مرضی کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس جنت پر کسی کا جاگیردارانہ اور نہ حکومت کسی کی چلے گی کہ کسی کو پکڑ کر کے دلا دے، کسی کو کچھ اپنے مرضی سے دلا دے یا ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی داخل کر دے۔ نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ اللہ ہی کے حکم اور رحمتوں ہی سے ہم سب داخل ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے اعمال پر بھی بھروسہ نہیں کیجیے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جا سکتے ہیں۔ وادخلی جنتی، یہ کہہ کر کے اللہ اس طرف اشارہ کر دیا، میری جنت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یعنی تم نے جو دنیا میں اس طرح سے جتنے بھی کام کر لیے، کبھی اس کو پکڑ کر کے، کبھی اس کو پکڑ کر کے، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ میری جنت ہے، میری رحمت سے تم داخل ہو جا۔ فی عبادی، میرے بندے، کتنا بڑا اعجاز اور کتنا بڑا احترام ہے اس جملے میں کہ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ جس طرح سے بھرے مجمع میں اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی بڑا آدمی، بڑے عہدے کا آدمی، بہت ہی بڑی عزت دار آدمی اگر کسی کو اپنا کہہ کر کے اس کو بلا لے، اپنی طرف اس کی نسبت کر دے، تو اس کے دل کتنا خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کتنا اعجاز کا مقام ہوتا ہے۔ آج اللہ فرمائے گا فادخلی فی عبادی، اے میرے بندو، یہ پیار بھرا جملہ، یہ پیار بھرے الفاظ اللہ کریم اور رحیم اپنی شفقتوں اور رحمتوں اور مہربانیاں بتا رہا ہے کہ تم میرا بندہ ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، تم کس کو مان رہا ہے؟ میں تم کو کھلاتا پلاتا ہوں، تم کس کے دروازے چوکھٹ پر جا کر کے بھیک مانگ رہا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میری جنت میں، نیک بندوں کے ساتھ میں مل کر کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دو جملے بہت ہی پیار بھرا جملہ ہے۔ اس سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شفقتیں، اللہ کے بندوں سے محبتیں، یہ ساری چیزیں چھلک کر کے آتی ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس نسبت کا غلام بن جانا چاہیے کہ میرا اللہ ہے، میرا سب سے بڑا اللہ ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بس اللہ ہی کا بنایا ہوا گھر جنت ہے، اسی میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے 3-4 آیتیں جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ نیک بندوں کے لیے ایک بہت بڑا اعجاز اس سورۃ پاک میں اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اس سے بڑی سند، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اچھے اعمال کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا
ٹارگٹ نہ کیجیے اور پھر اپنے نفس کو اس قدر گناہوں کے کام سے دور کیجیے اور اس کو مطمئنہ بنانے کی محنت اور کوشش کیجیے تاکہ کل اللہ کی رحمتیں ہم سب کو ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، تبھی ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکامی اگر ہو گئی تو افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر دیا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہیں افسوس نہ کرنا پڑے، اس لیے اپنے نفسوں کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ میں رکھیے اور اس کو لوامہ اور مطمئنہ بنانے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور محنت ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اس اعجاز اور اللہ کی شفقت اور محبت اور اس کے ساری چیزوں اور جنت کی طلبگاری اس پر اپنا وقت لگائیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور کل سرخرو ہو کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ خلاصے کے طور پر میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وقت و حالات زمانے سب کا مالک ہے، سب اسی کے قبضے میں ہے، رات ہو یا دن ہو، چاہے وہ جو چیز ہے سب اللہ ہی رب العالمین کی ترتیب شدہ ہے اور بنایا ہوا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے زمانے اور حالات اور وقت کے اور چیزوں کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت دلائی۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں تم چاہے جتنا بڑا بن جاؤ اور اللہ کا نافرمانی کرنے والا بن جاؤ، دین کا تو باغی بن جاؤ، اللہ کے رسول کی باغی بن جاؤ، اپنی مرضی اور خواہشات پر گزار کر کے دنیا کو سجا لو، بنا لو، سب کچھ کر لو، لیکن تم کو یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، قارون، فرعون، حامان، شداد، سب آئے، قوم عاد، قوم سمود، لیکن سب کا حشر بہت برا ہوا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ تیسری بات جو معلوم یہ ہوئی، ان ربک لبالمرصاد، اللہ انتظار اور گھات لگا کر کے ہر ایک کے لیے دیکھ رہا بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ بندوں کی اور اس کی پکڑ اور اس کی کب شروع ہوگی، اللہ غافل نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر کے گناہ اور دنیا پرستی میں نہ لگ جائیے کہ میرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں سب لوگ ہیں۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی، اللہ سے کبھی بدظن نہیں ہونا چاہیے، یا اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر کبھی کوئی فخر اور کبھی اپنے آپ کو احساس بلندی میں نہیں لے جانا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اچھے کام ہیں تو اللہ کو ہم کو دینا چاہیے، اور اللہ اگر دے دیا تو پھر نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے دو آیتوں میں ذکر کر دیا تھا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ لہذا اللہ اگر دے دے تو اس کے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اللہ لے لے تو اس نعمت پر اللہ کے ساتھ معاملہ بدظنی کا نہیں بلکہ صبر کا کرنا چاہیے، اور کبھی اپنی عبادتوں پر اس نوعیت کے فخر نہیں کرنا چاہیے، ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ کو دینا چاہیے، اللہ کو کرنا چاہیے، ہم ایسے کام کر رہے نہیں، اللہ کسی سے کام لے سکتا ہے۔ پانچویں بات معلوم یہ ہوئی کہ آخرت میں جو سب سے زیادہ پکڑ اور آخرت میں جو عذاب کا ذریعہ بنے گا وہ اللہ کی عبادتوں کا مسئلہ کم ہوگا، زیادہ بندوں کے مسائل ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے صاف صاف یہاں فرما دیا کہ اگر دنیا میں بھی اگر کوئی تجھے تکلیف، مصیبت، روزی کی تنگی، تو اس لیے نہیں کہ تو ہماری نماز، ہماری عبادت میں تم کوتاہی کر رہے ہو، بلکہ میرے بندوں کے ساتھ تم جو نا انصافی کرتے ہو، اس کی بنیاد پر ہم تم کو کبھی سزا اور کبھی تنگ دستی اور روزی میں پکڑ اور ساری چیزوں کو کبھی روک دیتا ہوں۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، ان میں سے یتیموں کے ساتھ میں جو معاملہ کیا جاتا ہے، یتیموں کا مال جو کھایا جاتا ہے، مردوں یعنی میراثوں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، یہ سب عذاب، تنگی اور روزی کی تنگی کے یہ سارے ذریعے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق العباد پر بہت ہی خاص
خیال رکھنی چاہیے اور ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی فکر میں رہنی چاہیے کہ اس زمین پر ہمارے سے کسی بندے کا حق تلفی نہ ہو جائے اور ہماری وجہ سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ اسی لیے صبح اٹھ کر کے اللہ سے دعا کیا کیجیے، اللہ نہ ہم کسی کو ستائے، نہ ہم کو کوئی ستائے، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہم کو کوئی تکلیف دے، نہ ہم ظالم بنے، نہ کوئی دوسرا ہمارے سے مظلوم بنے، بلکہ اللہ ایک دوسرے کو ایک ساتھ امن، سکون، سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ اور چھٹی بات معلوم یہ ہوئی، اللہ نے دونوں کے ساتھ میں نظام بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ گناہ کر کے آؤ گے، بدکاری کر کے آؤ گے، نافرمانی کر کے آؤ گے، تیرے ساتھ یہ حشر ہوگا، اور وہ یہ ہے۔ اور مال کی محبت کر کے آؤ گے تو یہ ہوگا، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب، ایسا عذاب جو اور کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا، اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کوئی اب چھڑا نہیں سکتا۔ ہاں لیکن اگر تم نیک بن کر کے آؤ گے، فرما برداری کر کے آؤ گے، ایمان والا بن کر کے آؤ گے، تقوی کی زندگی اختیار کر کے آؤ گے، اچھا بن کر کے آؤ گے، میرے بندوں نیک لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہ کر کے آؤ گے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو یہ آیت کریمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سے لے کر کے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا یہ پیغام اور یہ نعمتیں تجھے ملے گی۔ لہذا اس سورۃ پاک میں بہت ہی واضح طور پر اللہ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب محنت ہم سب کو کرنی ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری بھی آخرت بنائے، آپ سب کی آخرت بنائے، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت اس سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔